یہ تو تھا واقعہ معراج کا متعلق۔ فقیر سے پہلے 2-3 علماء نے 15 شعبان سے 27 رمضان تک جو دورہ تفسیر کا تذکرہ فرمایا، اس سلسلے میں سب سے گزارش ہے کہ آپ خود، آپ کے دوست، آپ کے دوستوں کے بچے، آپ کے اپنے بچے، آپ کے علاقے کے علماء، آپ کے علاقے کے مدارس، آپ کے علاقے کی مسجدیں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکے وہاں تک آپ نے اس اعلان کو پہنچانا ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی دورہ تفسیر کرایا تھا، اس سے پہلے کئی بار دورہ تفسیر ہم کرا چکے ہیں۔ سرگودا میں دورہ تفسیر 2008 میں ہوا تھا، وہ اس میں 110 طالب علم تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے جو اہتمام اور اعلان کیا ہے یہ جداگانہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف سے ایک سستی تھی، ہم نے اعلانات زیادہ نہیں کیے تھے۔ اعلان نہ کرنا اور دورہ کرانا، میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اعلانات سے نہ ڈرا جائے، ہمارے اوپر فوراً فقیری طاری ہو جاتی ہے، یار ہماری شہرت نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ شہرت ایک مصیبت تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شہرت حاصل کرنے کے شوق اور جذبے سے محفوظ رکھے، یہ ایک گند ہے۔ کام ہم نے کرنا ہے، اس شہرت سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بھرپور اپیل رکھی ہے کہ آپ نے جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے، ہماری جو پیج ہے اس کا نام ہے یا ایھا الناس، اور غلام رسول قاسمی آفیشل، اور ویب سائٹ پہلے سے آپ جانتے ہیں اسلام دا ورلڈ ریلیجن، انگلش میں اس پر ہماری ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں تمام دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور دورہ تفسیر کے حوالے سے آپ نے پوری محنت کرنی ہے۔ اس دورے میں انشاءاللہ تعالیٰ 30 کے 30 سپارے اور 3 پاؤ روزانہ، اور پڑھانے سے پہلے تقریباً چند دن پہلے ہم یہاں پر ریہرسل کریں۔ ہمارے پاس جو دورہ حدیث کی کلاس ہے ان کو ہم یہاں پر بٹھا کے میں تجربہ کروں گا کہ ایک دن میں کس کس ٹائم پہ پڑھانا مناسب ہے، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے سامنے کتابیں اور لیپ ٹاپ ہوگا، پوری تفسیر عربی میں جو علامہ خادم حسین خورشید صاحب ارشاد فرما رہے تھے، وہ 1400 صفحے کی 1300 صفحے کی تقریباً مکمل ہے۔ وہ میں نے اپنے لیے مکمل کیا تاکہ میں اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھا سکوں۔ مکمل باقاعدہ عربی میں تفسیر مرتب شدہ موجود ہے۔ لیپ ٹاپ ہوگا، میرے پیچھے اسکرین ہوگی، جو کچھ میرے سامنے کھلا ہوا ہوگا آپ کے سامنے اسکرین پر ادھر پیچھے ڈسپلے ہو رہا ہوگا۔ آپ کے ہاتھوں میں کاغذ اور رجسٹر ہوگا، جو ضروری باتیں ہوں گی میں کہوں گا اسے نوٹ کریں، آپ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں گے، اور رجسٹر کے اندر ہم کئی حصے کروا لیں گے۔ تقابل ادیان پورے کا پورا پڑھایا جائے گا، فقہی احکام پورے پڑھائے جائیں گے، لغت اور گرامر بتائی جائے گی، ایک ایک لفظ کا معنی بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے گا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی آیت کے تحت آتی ہے، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کی یہ تشریح ہے، تو وہ حدیث ہم نے ضرور ہی رکھی ہے، کسی حدیث کو انشاءاللہ ہم نے رہنے نہیں دیا۔ تو تقریباً مجھے عمران عزیز نے گن کے اپنا وہ ہوتا ہے کمپیوٹر میں سے کسی چیز کو گننے کا ایک کمانڈ سے وہ گنتی سامنے آ جاتی ہے، تقریباً اس نے مجھے بتایا کہ 6000 حدیثیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک پڑھی جائیں گی۔ اس لیے ہم نے نیٹ پہ دیا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو دورہ حدیث خود بخود ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ کتاب اور بھی ہے، وہ ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا دی جائے، اس کے لیے ہم ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں گے، وہ کتاب آپ کو یہاں سے فراہم کر دی جائے گی، اور اس کتاب میں بھی آیتیں، حدیثیں اور فقہی احکام، پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سیرت آپ کو اس میں پڑھا دی جائے گی۔ صرف 180 صفحے کی کتاب ہے جامع الاسلام، اور میں پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ اگر جامع الاسلام پڑھ لی جائے تو وہ جو 10 سال کے بعد پورا عالم بنتا ہے، وہ اگر کوئی نبی بن سکے تو اس سے نیچے نیچے یہ جامع الاسلام پڑھ لینے والا بندہ فل عالم سے نیچے نیچے بہترین عالم، تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ پھر دورہ تفسیر، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے در سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناقص اور کمزور اور نالائق ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہماری اس سوچ، اس پلاننگ، اس کے اندر برکت ڈال۔ ہمیں کچھ اللہ کی طرف سے رعایتی نمبر ملنے کی اس لیے زیادہ امید ہے کہ ہم جنگل میں بیٹھیں، رعایتی نمبر ملنے کی اس لیے بھی زیادہ امید ہے کہ ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اس گئے گزرے احوال میں ہم ایک دن کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اللہ سے رعایتی نمبر مانگیں،
میں بھی اللہ سے رعایتی نمبر مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے. کورس ختم ہونے کے اینڈ پہ اب اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یار تو پھنس گئے. آخری دن پہ ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ بڑا سوکھا ٹیسٹ ہے. آپ کے پاس پورا دن ہوگا. آپ کو سوال دیے جائیں گے. ان سوالوں کے آپ نے جواب جاؤ لائبریری میں جا کے لکھو, نقل مار مار کے لکھو, پوچھ کے لکھو, مجھ سے پوچھ لو, اپنے لائبریری نیٹ کھول لو, اپنے موبائل میں سے دیکھو. بھائی دلچسپ ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا. اچھا جو بندہ کہے جی میں نہیں ایک دن میں کر سکتا, اس کو اجازت ہے وہ ہفتے کے بعد دے دے, گھر چلا جائے عید کے بعد. اب تو آسانی ہے نا. تو اس میں اگر آپ علم کا شوق رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی بجائے آپ کے اندر آگے بڑھنے کا بلکہ رفتار تیز کر دینے کا چانس موقع بنتا ہے. اچھا اس وقت تک ہمارے پاس جتنے نام آ چکے ہیں تقریباً 150 نام ہمارے پاس آ چکا ہے. یعنی ابھی تک بھی جتنے نام آ چکے ہیں, ہم نے پہلے جتنے دورے کرائے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ہے. ابھی لوگوں کے نام اور آ رہے ہیں. ابھی سندھ سے مجھے فون آیا تھا, میں یہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. سندھ سے ایک بہت بڑی درگاہ ہے, وہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ ہم اتنے طالب علم ہم بھیج رہے ہیں. پیر صاحب کا اپنا فون تھا. تو ہمارے اپنے پیر بھائی ہیں ادھر چنیوٹ میں, حضور قبلہ پیر سید رضا شاہ صاحب ہمدانی, 10 طالب علم وہ بھیجیں گے. معظم آباد شریف میں نے خود فون کیا تھا اور انہوں نے اپنا نیٹ پہ کلپ بھی دے دیا ہے کہ دوست اب آپ اس میں شامل ہوں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری طرف سے 15 طالب علم انشاءاللہ آئیں گے. اور سندھ سے کچھ علاقوں سے مجھے فون آئے ہیں, اب آپ اکا دکا تو کافی جگہوں سے آ رہے ہیں. اور نیٹ پہ جن علماء نے ہمارے ساتھ شفقت محبت کی ہے, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب نے راول پنڈی سے کلپ دیا اپنی آئی ڈی پہ. حضور قبلہ شہزادہ غزالی زمان قبلہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے آئی ڈی کا وہ کلپ دے دیا ہے. قبلہ حضور پیر معظم الحق صاحب معظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنا کلپ دے دیا ہے. مطلب کافی سارے علماء ہیں. علامہ غفران محمود شالوی صاحب نے بھی دے دیا ہے. حضرت علامہ سید مزمل عمر شاہ صاحب نے بھی دے دیا ہے. مطلب اور بھی ہیں اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, میں وہ بتا رہا ہوں. تو پوری عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک بھرپور طریقے سے ہم اس دفعہ یہ عاجزیاں شاجزیاں ایک پاسے کر کے اپنے مشن پہ نظر رکھتے ہوئے کہ تکبر سے اللہ بچائے گا, لیکن کام کرنے کے لیے یہ عاجزی رکاوٹ بن رہی ہے. آپ یہ ڈوگا شریف میں ہیں ضلع گجرات, آپ فرما رہے ہیں کہ 10 ساتھی طالب علم آپ بھیجیں گے. بس اس طرح ہے. تو آپ حضرات بھی جتنا ہو سکتا ہے آپ خود بھی شامل ہوں. پتہ نہیں میں نے کب مر جانا ہے, لیکن کوشش ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے. آپ لوگوں کا آنا اللہ قبول فرمائے. آپ نے یہاں دیکھا کہ جس طرح ذکر اور نمازوں کے بعد اذکار ہوئے ہیں, یہ ہماری روٹین ہے. جو یہاں پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی صبح کی نماز کے بعد ذکر ہوگا اور 10 دفعہ درود تنجینہ یہاں پڑھا جاتا ہے. اور یہ روٹین ہے, وہ ہوگی. ظہر کی نماز کے بعد سورۃ حشر کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد درود پاک اور اللہ صمد کی ایک تسبیح مل کے پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے بعد سورۃ فتح کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے. اور مغرب کے بعد لنگر ہوتا ہے. اور عشاء کی اذان کے بعد ذکر اور سورۃ یاسین جیسا آج ہوا, یہ یہاں کی روٹین ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک جیسے آج بھی ہوا, یہ یہاں کی روٹین ہے. اس کے علاوہ جو بھی یہاں 40 دن کے لیے اس کورس میں آئیں گے وہ تہجد, اشراق, اوابین اور پیریڈ اٹینڈ کرنا, یہ اضافی چیزیں ہوں گی. اور مسواک تک کرنا
ہر بندے کے لیے ضروری ہوگا اپنے گھر سے مسواک بھی لے آنی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 40 دن کا روحانی چلہ بھی سمجھ لیں اور علمی کورس بھی سمجھ لیں، تو جو بندہ ان 40 دنوں میں اس چکی میں سے گزرے گا، پڑھنے کے علاوہ عمل کی اور ذکر فکر کی چکی ہوگی، اور ان 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کے دل کو کہا جائے گا کہ آپ اللہ اللہ پڑھو، اور آپ کو اوپر سے یا نعت یا کوئی نہ کوئی صوفیانہ کلام 24 گھنٹے میں ایک بار آنکھیں بند کرا کے پڑھنے والا اسپیکر پہ پڑھ رہا ہوگا، آپ سامنے بیٹھے ہوں گے، آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، دل کی طرف خیال ہوگا، محبوب کا تذکرہ کانوں پہ پڑھ رہا ہوگا۔ یہ ہماری پلاننگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، توفیق دے، اخلاص دے اور قبولیت سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔